دو پوائنٹس پروو کرتا ہے یہ عارف صاحب. پہلا پوائنٹ یہ پروو کرتا ہے کہ جو عمران خان نے کہا تھا کہ جب ان پہ قانون کا لمبا ہاتھ پڑے گا تو یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں گے، نمبر ون. دوسرا پوائنٹ یہ پروو کرتا ہے کہ یہ قانون کی بالادستی کے اوپر بلیو نہیں کرتے. فار دی فرسٹ ٹائم جو بڑے بڑے لوگ تھے جن کے خلاف مقدمات بنے اور وہ زد میں جب آئے تو آپ کو یاد ہے تھوڑا سا یہ کام ہوا تھا جنرل مشرف کے آنے کے بعد 1999 میں. اس وقت یہ ملک سے بھاگ گئے، جو باقی بچے انہوں نے نہ رو کیے، پارٹیاں انہوں نے آدھی ادھر شامل کر دی، آدھی وہاں رکھ لی اور آدھی باہر لے گئے. یہ ان کا حال تھا سب کا. اور جو باقی اس وقت مذہب کے نام کے اوپر سیاست کرنے والی ایک جماعت ہے، اس نے جنرل مشرف سے قومی اسمبلی میں اکثریت PPP کی تھی، مخدوم امین فہیم کا ہم نے نام دیا، اس کے باوجود انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن کا عہدہ بھی لیا اور صوبوں میں حکومتیں ان کے بھی مزے اڑائے. پھر انہوں نے خود کہا کہ جی آج بہت لذیذ ہمیں حلوہ پیش کیا گیا، جس میں وہ ایک استعارہ تھا جس میں وہ کہتے تھے کہ باریک الائچی والا حلوہ ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جنرل مشرف کی وردی کو ووٹ بھی دے دیا تھا. تو کس جمہوریت کی یہ بات کر رہے ہیں؟ یہ جو آج بڑکیں مار رہے ہیں نا، انہوں نے بڑکیں پرسوں بھی ماری تھیں، اور بڑکیں یہ ماری تھیں کہ آؤ ہم کو پکڑ لو، آؤ ہم حاضر ہیں اور ہم کسی قیمت کے اوپر بھی عدالت میں نہیں جائیں گے اور کسی قیمت کے اوپر بھی ہم ضمانت نہیں کرائیں گے. یہ شیر اور شیر کے بچے جتنے بھی دنیا کے پہلے شیر ہیں جو بات کرنے کے بعد فوراً بھاگتے ہیں. نواز شریف میں مر جاؤں گا، کبھی میں باہر نہیں جاؤں گا. جو ہی اس کو موقع ملا شیر نے ایسی دڑک لگائی، پنجابی میں کہتے ہیں کہ بڑی تیز رفتاری سے، ایسا تو کوئی افریقہ والا شیر اصلی بھی نہیں بھاگ سکتا. تو اس لیے ان کی جو بڑکیں ہیں وہ لوگوں کو پتہ ہیں، یہ رنگ بازی لاہوریے اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس لیے ان کے کہنے پہ اوپر کوئی باہر نہیں نکلے گا. باہر سے جو مدرسوں کے بچے آئیں گے، رینٹ ا کراؤڈ آئے گا، اور 2-2.5 درجن جو دوسری کو 1-2 پارٹیاں لے کے آئیں گی، ان سے کوئی فرق نہیں کسی کی صحت کے اوپر پڑنا. اس لیے ساری راتیں اچھی گزریں گی انشاءاللہ العزیز. پاکستان سلامت رہے گا اور جمہوریت چلتی رہے گی. بابر صاحب میاں نواز شریف کی آپ نے پاسپورٹ کا رستہ بند کر دیا ڈپلومیٹک، اور کہ جی اسکالر جو ہے اس کو پاسپورٹ نہیں دیا جا سکتا، البتہ وہ ٹریول ڈاکومنٹ لے سکتے ہیں PIA کا ٹکٹ دکھا کے. تو یہ تو بڑا کوئی ظلم لگ رہا ہے میاں صاحب کے اوپر. ہاں، بڑا ان کے ساتھ ظلم ہے. وہ کر خود ہی رہے ہیں اپنے ساتھ ظلم. ملک سے بھاگنا ایک ظلم ہے، ملک کے پیسے لے کے جانا اس سے بڑا ظلم ہے، اور جھوٹ بولنا ایک جرم، اور بیماری کا بہانہ بنانا اس سے بڑا جرم ہے. اگر کوئی اخلاقیات ہے نا تو 2 باتیں میں اور کر دیتا ہوں. ایک میں ان کے بارے میں قانونی بات بتاتا ہوں کہ جتنے یہ بڑکیں مارنے والے ہیں وہ بڑک پی کے اگلے دن نئی بڑک مارتے ہیں. یہ نواز شریف صاحب کے جی جائیں گے اور آ جائیں گے اسمبلی کے فلور پہ قسمیں کھا کے ان کے پارٹی کے بڑے بڑے معتبر لیڈروں نے کہا کہ وہ واپس ضرور آئیں گے. نواز شریف نہیں آئے ابھی تک. جو اصل ایشو ہے وہ 2 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں اس بات کو بطور جرنلسٹ بھی، اور پوری قوم جانتی ہے کہ جب کوئی شخص عدالتی مفرور ہو جاتا ہے تو اس کی جائیداد ضبط ہوتی ہے، اس کی گاڑیاں ضبط ہوتی ہیں، اس کے بچھڑے اور کٹڑے بھی ان کے پہلے جب یہ بھاگے تھے تو وہ ضبط ہوئے تھے. وہ کیوں ضبط ہوتی ہیں؟ موویبل اموویبل پراپرٹیز دونوں ضبط ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ جو عدالتی مفرور ہوتا ہے اس کے فنڈامنٹل رائٹس نہیں رہتے، اس کو پہلے سرنڈر کرنا پڑتا ہے اپنے ملک کے قانون کے سامنے. جس آئین کے فنڈامنٹل وہ رائٹس مانگ رہا ہوتا ہے وہ فورفیٹ ہو جاتے ہیں. سب سے بڑا رائٹ ہے رائٹ ٹو لائف. تو رائٹ ٹو لائف میں کھانے پینے کی چیزیں، رہنے کے لیے گھر، یہ سارا آتا ہے. یہ وطن پارٹی کی ججمنٹ میں اور سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے اس کو یہ انٹرپریٹیشن دی ہوئی ہے. لیکن جب یہ بھاگ گئے تو ان کے رائٹس ختم ہو گئے. اب وہ واپس آنا چاہتے ہیں، ان کا رائٹ اب ایک ہی رہ گیا ہے. ان کے وہ جس بند گلی میں گھسیں وہاں سے ہم ان کو پاسپورٹ بھی ٹریول ڈاکیومنٹ، ساری دنیا اس کو کہتی ہے، ٹریول ڈاکیومنٹ ان کو دیتے ہیں، وہ اپلائی کریں اور کہیں کہ میں واپس آنا چاہتا ہوں. وہ ٹریول کر کے پاکستان آئیں گے، ان کو پاسپورٹ مل جائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ شیروں سے آگے نکلتے ہیں. NS 75 کو لے کے آج جو عبوری حکم آیا ہے سپریم کورٹ کا کہ 10 اپریل کو جو پولنگ ہونی تھی اب وہ روک دی گئی ہے. خیر ابھی معاملہ ابھی بھی سب جوڈس ہے، لیکن الیکشن کمیشن کا جو اس سے پہلے فیصلہ تھا اس کو چیلنج کیا گیا آپ کی جانب سے. الیکشن کمیشن پہ آپ کی پارٹی جو عدم اعتماد کر رہی ہے اور استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے، بظاہر تو یہ سیاسی لگتا ہے. ٹیکنیکلی حکومت جو ہے وہ ریفرنس دائر کر سکتی ہے. تو اگر واقعی الیکشن کمیشن پہ اعتماد نہیں ہے تو وہ راستہ کیوں نہیں اپنایا جاتا جو قانونی ہے اور جس کا اختیار بھی ہے آپ کے پاس؟
لیٹس گو ٹو دی کور ایشو، اس کی طرف چلتے ہیں جو بنیاد ہے ساری بات کی. الیکشن ہوا، الیکشن والے دن 3:15 بجے رات جو خاتون امیدوار تھی نون لیگ کی، انہوں نے ایک درخواست دی کسی کو، الیکشن کمیشن کے کسی نمائندے کو. درخواست یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ 23 ایسے پولنگ اسٹیشن ہیں جن کے اوپر دھاندلی ہو گئی. اگلے دن وہ پارٹی پریس کانفرنس کرتی ہے، سارے مرکزی لیڈر ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں حلقے 20 تھے، 23 رات کو تھے، صبح 20 حلقوں پہ دھاندلی ہوئی. اس کے نتیجے میں جو پولنگ ہے اس کا نتیجہ نہیں دیا جاتا. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا، یہ بڑی انپریسیڈنٹڈ بات ہے. اب ہوتا جو قانون میں بھی لکھا ہوا ہے، جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انکوائری ہوتی ہے. چلے انہوں نے ٹھیک کیا، انہوں نے انکوائری کروا لی. جب انکوائری ہوئی تو اس کے نتیجے میں، انکوائری کس نے کی ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے یہاں کے جو فاضل ممبران اور فاضل چیئرمین تو نہیں گئے نا. انہوں نے کس کو کہا؟ ریٹرننگ آفیسر کو. ریٹرننگ آفیسر کی رپورٹ آئی کہ 14 پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جن کے اوپر دھاندلی ہوئی ہے. تو کیا پھر یہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ صحیح نہیں ہے کہ جب 14 حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے اور شہر میں ہوائی فائرنگ ہو گئی اگر، تو پھر کتنے حلقوں میں دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے؟ یعنی پولنگ سٹیشنز پہ، حلقے سے مراد پولنگ سٹیشن میں کتنے پہ ہونا چاہیے؟ اتنے پہ ہی. اور اسی کے اوپر ساری ججمنٹس، جتنا بھی لا ابھی تک بنا ہے، میں خود درجنوں نہیں سینکڑوں نہیں، اس سے بھی زیادہ کیسز کر چکا ہوں الیکشن سے متعلقہ، میرا لا آفس کرتا ہے اب بھی. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ایک جج صاحب نے ریمارک دیا تھا، غالباً وہ اس بینچ کے ہی، انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا یہ لگتا ہے کہ اس میں غصے کا بھی عنصر شامل ہو گیا. جو قومی ادارے جن کا کام آئین کے نیچے ان کو وہاں پچھلی پینشن کے علاوہ پینشن ملتی ہے، پچھلی تنخواہ کے علاوہ تنخواہ ملتی ہے، پچھلی مراعات کے علاوہ مراعات ملتی ہے، بہت بڑا احسان قوم کرتی ہے جس کو پبلک آفس دیتی ہے کوئی اس قسم کا جو پرائز پوسٹنگ ہے. تو اس کا تقاضا پھر یہ ہے کہ غصہ بالکل بھی نہ کیا جائے، اپنی ذات کو منفی کر کے صرف آئین کی بالادستی کے لیے، اور یہی توقع کرنی چاہیے سارے اداروں سے. تو یہ فیصلہ میرے خیال میں جو وہ تو کورٹ نے کرنا ہے، سب جوڈس سے میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، لیکن بظاہر جو فیصلے ہیں پہلے سے موجود وہ یہی ہیں کہ جتنے حلقوں میں پولنگ سٹیشنز جتنے ہیں، اس پولنگ سٹیشنز کے اوپر جہاں جہاں دھاندلی ہوئی یا الزام بظاہر نظر آتا ہے، یا جہاں پولنگ نہیں ہو سکی، یا جہاں عورتوں کو روکا گیا، یہ تو قانون کہتا ہے، یہ گراؤنڈز ہیں جن کے اوپر روکا. یہ نہیں کیا جا سکتا کہ پورا آپ کہیں جی کہ ملی صاحب جیت گئے، ہم نتیجہ نہیں دیں گے، اور وہ جو ہار گئے ان کے حق میں. اس طرح کا فیصلہ اس سے پہلے انپریسیڈنٹڈ ہے. اب اس کو فیصلے کے اوپر سپریم کورٹ نے ججمنٹ دینی ہے، لیکن زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ہم کا وقت ختم ہو گیا. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انضامی صاحب آپ کا بھی شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.